ہم بات کریں آج ایران اور امریکہ کانفلکٹ کے حوالے سے، جو ایران امریکہ اسرائیل ایک معاملہ اس وقت چل رہا ہے، بہتری کی طرف جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ کشیدگی میں اس سے اضافہ ہی ہوگا۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سابق سفیر برائے امریکہ اور چین، سابق مستقل مندوب ہیں سردار مسعود خان صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، اپنے پروگرام میں وقت دیا۔ سر اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جن پر بات کروں گی، لیکن آغاز اگر یہاں سے کر لیں کہ ایران کی طرف سے جو انرجی انفراسٹرکچر کو سعودی عرب کے اندر جو ہے ہٹ کیا گیا ہے، سر اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں، ایک توقع کی جا رہی تھی کہ جو کانفلکٹ کا دائرہ کار ہے وہ ختم ہوگا، چھوٹا ہوگا، وہ وسیع نہیں ہو جائے گا، سر اس پر پاکستان جو ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے اس کو کتنا دھچکا لگے گا؟ ایران نے ماضی میں بھی اس جنگ کے دوران سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے خیر سگالی کے پیغامات بھی بھیجے تھے کہ سعودی عرب اور ایران دوست ممالک ہیں اور ان میں کوئی اس قسم کی دشمنی نہیں ہے، کیونکہ یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا سعودی عرب امریکہ کے ساتھ شامل ہوگا اس جنگ میں یا نہیں۔ تو سعودی عرب نے بڑے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن حملے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ پہلے بھی کر چکا ہے ایران سعودی عرب کے اوپر، لیکن اس وقت جو ہے اس کی ٹائمنگ بہت ہی حساس ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ایک پروپوزل کو آگے بڑھا رہا تھا اور اس کے بعد ایک کے طور پر فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہا تھا، اور اسرائیل جو ہے اس کا بھی جو ہے بہت ہی یہاں نیگیٹو رول ہے، کیونکہ وہ پوری صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے باوجود پاکستان ثابت قدم رہا اور اس کو پذیرائی بھی ملی، مطلب تہران سے، واشنگٹن سے، پھر چین سے اور دوسرے روس، یورپی ممالک، بالخصوص جو ہے ترکی اور مصر سے، اور سعودی عرب کا بھی اس کے اوپر مکمل اعتماد تھا۔ اس وجہ سے میں یہ کہنا کہ اس موقع پر یہ حملہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کیونکہ جو ہے صدر ٹرمپ نے بھی ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے، مطلب وہ بیانات دیتے رہے ہیں بہت سخت اور تند اور تیز لہجے میں، لیکن آخری بیان یہ دیا ہے کہ ایران کی پوری تہذیب کو مٹا دیں گے اور اس کی امریکی فوج کے پاس صلاحیت موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں اگر کوئی ان کی قیادت کے درمیان کوئی اس قسم کا اختلاف رائے پایا جاتا ہے تو ایران کے عوام میں، ان کے عوام کے مفاد میں یہ چیز ہے کہ وہ اس جنگ کے لیے جو ہے دوبارہ سے غور کریں، اور اس کے بعد جو ہے جو پاکستان ایک نیتی سے کوشش کر رہا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ بٹائیں، کیونکہ اس سے جو 92 ملین پیپل آف ایران ہیں وہ اس جنگ کی مزید تباہ کاری سے بچ جائیں گے، اور پھر خلیجی ریاستیں بچ جائیں گی، کیونکہ اگر ہم ان کے اوپر حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر، اور جس قسم کے حملوں کی وہ انڈیکیشن دے رہا ہے، اور ایران کی طرف سے بھی جو ہے بہت شدید حملے ہوتے ہیں، تو کس کا نقصان ہوگا؟ ایران جو جس کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو خلیجی ریاستیں خوشحال ترین اور سب سے زیادہ سیکیور ریاستیں تھیں وہ تباہ و برباد ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کا جو سب سے پراسپرس ہب تھی وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصی حد تک متاثر ہے بھی، اور دنیا کے ظاہر ہے یہ 2 یا 3 ممالک کے درمیان کانفلکٹ اب بچا نہیں ہے، دنیا کے اور ممالک کو لپیٹ میں لے رہا ہے ڈائریکٹلی بھی، اور اکنامکس کی اگر بات کریں یا اکانومیز کی اگر بات کریں تو وہ تو پھر دائرہ اور بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ایک لگ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ اس وقت تحمل کا وہ بھی مظاہرہ نہیں کر رہے، اور کوئی بھی اس طرح کی لائنز کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہیں سوچ رہے؟ اس کے پیچھے آپ کو کیا فیکٹر سمجھ میں آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ایران کے اپنے اندر، اپنے سرکلز کے اندر، پاور سٹرکچرز کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ کوئی میل انٹینٹ ایگزسٹ کرتی ہے، یا کیا ایسا فیکٹر ہے؟ کیونکہ ابھی بھی پاسداران انقلاب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ ہم کسی قسم کے تحمل کا مظاہرہ اب نہیں کریں گے when it comes to the other Gulf countries۔ جی مطلب یہ ہے کہ جو ایران کے اندر جو حکمرانی کا نظام ہے اس میں اختلافات رہے ہیں ماضی میں بھی، ان کی ایک پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں بھی دھڑے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو ویسے تو جو ان کی سیاسی قیادت ہے، یعنی مطلب سیاسی قیادت سے میں لوں گا جو صدر پزشکیان ہیں یا ان کے اسپیکر آف پارلیمنٹ باقر غالباف، اور پھر جو ہے ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، یہ وہ 3 لوگ ہیں جو بہت متحرک رہے ہیں۔ تو ان میں اور IRGC کی کمانڈ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آیا، تاہم جو ان کے کوئی ایک سابق وزیر خارجہ ہیں، سابق صدر جو ہیں صدر روحانی، ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے، ایران کو جوہری معاہدہ کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ، اور آبنائے حدود کے اوپر کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لینا چاہیے۔
لیکن ان کے خلاف شدید رد عمل ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ IRGC کی طرف سے ہو رہے ہیں, جو پاسداران انقلاب کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو وہ اختلافات تو ہیں, اختلافات اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی کابینہ کے اندر بھی موجود ہیں اور ریپبلکن کنسٹیٹوئنسی بھی موجود ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو یہ حملے نہیں کرنے چاہیے تھے یا اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھے اسرائیل کی خاطر. تو وہاں بھی بڑا سخت دباؤ ہے. اسی طریقے سے ایران بھی دباؤ ہوگا. دونوں پاکستان دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تیار کر رہا تھا, اور جس کے لیے وہ جو ہے ایک فارمولا تراش رہا تھا. انہوں نے بہت انتہا پسندانہ پوزیشنز لے لی ہیں. صدر جو ہے ان کا لہجہ سخت گیر ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی فوجی طاقت کا استعمال کریں گے اور اس کو نیست و نابود کر دیں گے پورے کے پورے ایران کو. اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کئی مہینوں تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور بالآخر امریکہ کو شکست ہوگی. درمیان میں پاکستان ہے. پاکستان کو ساری کی ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت حاصل ہے, ماسوائے ہندوستان کی, اور کچھ جو ہے ڈسینٹنگ وائسز وہاں سے اسرائیل سے بھی آئی ہیں. لیکن باقی سارے پاکستان کی اس صفاتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ایران کی خاطر بھی کر رہے ہیں, یعنی مطلب خلیجی ریاستوں کے لیے کر رہے ہیں, ایران کی خاطر کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بھی یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ یہ جنگ ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے. اب جو ایران نے جو پوزیشن لی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ مستقل جنگ بندی نہ ہو, یا ان کے اوپر جو ہے جو اس خطے میں جتنے بھی تنازعات موجود ہیں ان کو ختم نہ کیا جائے, اس وقت تک وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آبنائے ہرموز کے لیے کسی قسم کا ایک پروٹوکول بنایا جائے. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جو ہے ان دونوں کے درمیان باہمی اعتماد کا فقدان ہے, یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان. اور جو ابھی ان کی ماضی قریب کی تاریخ ہے اس میں بھی کوئی اس قسم کا جو ہے ہمیں آثار نہیں ملتے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں, اور ہم دو دشمنوں کے درمیان جو ہے ایک درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان خود بھی متاثر ہو رہا ہے معاشی اعتبار سے, اسٹریٹجک اعتبار سے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ اگر ایران نہ مانا اور پھر اسی طریقے سے اس نے سعودی عرب کے اوپر حملے جاری رکھے تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس. جی میں سے اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے لیے جو ڈپلومیٹکلی بھی یہ بڑی بڑی مشکلات جو ہیں وہ کریٹ ہونے لگ گئی ہیں. پاکستان اس صورتحال کو آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ ہم ایران سے رابطے میں ہیں, ان کو جو ہے اس پوری کی پوری صورتحال کی حساسیت سے آگاہ کرنا چاہیے. کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ, سعودی عرب نے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا, وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اس نے ایران کے اوپر حملہ آور ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, امریکن بیسز ہیں وہاں موجود ہیں, وہاں امریکی مفادات موجود ہیں, لیکن انہوں نے حملہ نہیں کیا. جبکہ UAE جو ہے, یونائیٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے, جو کھل کر کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تو ہم ان کو یہ پیغام دے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر یہ ایران بالکل جو ہے اب لچک پیدا نہیں کرتا, یا مطلب ہے سعودی عرب کے طور پر سعودی عرب کے اوپر بالخصوص حملے کرتا ہے, تو اس صورت میں یہ ہے کہ جو اس معاہدے کے تحت جو ہمارے دو ملکوں کے درمیان ہے, سعودی عرب کے اوپر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا, اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہ سکے گا, یا جو گڈ فیتھ نیگوشیٹر نہیں رہ سکے گا. بالکل بالکل, پاکستان ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہو جائے گا. آخر میں سر کوئی کامنٹ سے اس بات کے اوپر کر دیجیے گا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ صدر ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ یہ تہذیب ایگزسٹ نہیں کرے گی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ سکتا ہے. آپ نے کہا کہ امریکہ یہ صلاحیت رکھتا ہے, صلاحیت تو رکھتا ہے سر, انٹینٹ بھی رکھتا ہے, کیونکہ کبھی کبھار جب وار سچویشن اور اس طرح کی سچویشن میں ایموشنز آئے ہوتے ہیں تو اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں, اور صدر ٹرمپ تو ویسے بھی نون ہے خالی اس طرح کی ایموشنل اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے یا ایک وہ ہائپر موڈ میں جانے کے لیے. تو آپ کے خیال میں انٹینٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ بہت بڑا خطرہ موجود ہے, کیونکہ انہوں نے ان کے بہت سے میوزیمز پہلے ہی تباہ کر دیے ہیں, اس کے علاوہ ایران کے میوزیمز تباہ کیے ہیں, اس کے بعد جو ہے ان کے میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوشنز تباہ کیے ہیں, ان کے جامعات کے اوپر حملے کیے ہیں, اور پھر جو ہے جو پیٹروکیمیکل فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر بہت تابڑتوڑ حملے کیے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر, اور پھر جو پل جو ہے ایک تباہ کیا ہے, اور پلوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں.
تو ان کے اسٹیل کی انڈسٹری کو بہت نقصان پہنچا ہے. تو وہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر ایسا ہوا تو یہ مطلب صرف ایران کے لیے نہیں, اس پوری کی پوری عالمی برادری کے لیے بہت ہی ایک قیامت کا لمحہ ہوگا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وار جو ہے, یہ سچویشن ایسکلیٹ ہو سکتی ہے, اس کا خطرہ ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ آف کورس اگر یہ ایسکلیٹ ہوتی ہے خدا نخواستہ تو پوری دنیا پر اس کا امپیکٹ ہوگا, جو کہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ بھی رہا ہے.